بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاعتکاف هو الإقامة بنية في مسجد تقام فيه الجماعة بالفعل للصلوات الخمس۔ نیا باب شروع کر رہے ہیں اور یہ اعتکاف کا باب ہے۔ اعتکاف لغوی طور پر ٹھہرنے کو، کسی بھی جگہ پر کسی بھی مقصد کے لیے ٹھہرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ تعریف صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ هو الإقامة بنیة فی مسجد، وہ یعنی اعتکاف ٹھہرنا ہے بنیت، نیت کے ساتھ، یعنی اعتکاف میں نیت ضروری ہے، نیت شرط ہے۔ فی مسجد، مسجد میں، یعنی غیر مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تقام فیہ الجماعہ، اور وہ مسجد کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا ایسی مسجد میں جس میں جماعت قائم ہو، بالفعل، عملاً، یعنی اس مسجد کے لیے امام اور مؤذن وغیرہ مقرر کی گئے ہوں، عملاً اس مسجد میں جماعت قائم ہوتی ہو، للصلوات الخمس، پانچوں نمازوں کے لیے۔ اعتکاف وہ نیت کے ساتھ ایسی مسجد میں جس میں پانچوں نمازوں کے لیے عملاً جماعت قائم ہوتی ہو ٹھہرنا ہے، یہ اعتکاف کی شرعاً تعریف ہے۔ فلا یصح فی مسجد لا تقام فیہ الجماعۃ للصلاۃ علی المختار، فلا یصح، پس صحیح نہیں ہے، یعنی اعتکاف صحیح نہیں ہے، اعتکاف درست نہیں ہے، فی مسجد، ایسی مسجد میں، لا تقام فیہ الجماعہ، جس میں جماعت قائم نہ ہوتی ہو، للصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی جس مسجد میں نماز کے لیے جماعت قائم نہ ہوتی ہو اس مسجد میں اعتکاف درست نہیں ہے، علی المختار، مختار قول کے مطابق، اختیار کیے گئے قول کے مطابق۔ اور یہ جو مختار قول ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ ہر مسجد میں اعتکاف درست ہے، اور بعض علماء نے اسی کو ہی، یعنی صاحبین کے قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال علامہ شرن بلالی یعنی صاحب نور الایضاح کے نزدیک مختار قول یہی ہے کہ اسی مسجد میں اعتکاف درست ہوگا جس میں عملاً جماعت ہوتی ہو۔ وَلِلْمَرْأَةِ الْاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا وَهُوَ مَحَلٌّ عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ۔ اب عورت کے لیے بتا رہے ہیں، کیونکہ عورت مسجد میں تو اعتکاف کر نہیں سکتی، تو عورت کے لیے فرمایا کہ وَلِلْمَرْأَةِ، اور عورت کے لیے الْاعْتِكَافُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، عورت کے لیے اعتکاف مسجد بیت میں ہوگا۔ مسجد بیت یعنی اس کے گھر کی مسجد میں، یہاں مسجد سے مراد سجدہ کرنے کی جگہ، یا جو وہ گھر میں نماز کے لیے جس جگہ کو مقرر کرتی ہے، یعنی عورت گھر میں جس جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر دے وہیں پر عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور یہ ویسے عورتوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ گھروں میں کوئی ایسی مخصوص جگہ نماز کے لیے قائم کر دیں۔ وَهُوَ مَحَلٌّ، اب یہ خود بھی مسجد بیت کی وضاحت کر رہے ہیں، وَهُوَ مَحَلٌّ عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، اور یہ وہ محل ہے، یعنی مسجد بیت وہ جگہ ہے، عَيَّنَتْهُ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، جس کو عورت نماز کے لیے معین کرتی ہے، جس کو عورت، مسجد بیت وہ جگہ ہے جس کو عورت اپنی نماز کے لیے مقرر کرتی ہے۔ تو عورت مسجد بیت میں اعتکاف کرے گی، مرد اس مسجد میں اعتکاف کرے گا جس میں جماعت قائم ہوتی ہو۔ والاعتکاف علی ثلاثۃ اقسام،
آگے اعتکاف کی اقسام بیان کر رہے ہیں، فرمایا اور اعتکاف 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ واجب، نمبر 1 واجب، فی المنظور، منت مانے ہوئے، واجب یعنی پہلی قسم فی المنظور، منظور میں ہے، یعنی وہ اعتکاف جس کی منت مانی گئی ہو، اور وہ منت چاہے شرط کے ساتھ ہو یا بغیر شرط، یعنی کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر 1 مہینے کا اعتکاف ہے، تو یہ اس نے منت مانی، جب منت مانی تو اس پر 1 مہینے کا اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے شرط کے ساتھ معلق کیا اعتکاف کو کہ فلاں مریض کو شفا ہو گئی تو میں 10 دن کا، 3 دن کا، جتنا بھی میں اعتکاف کروں گا، تو اب جب اس کی شرط پوری ہو جائے گی، مریض کو شفا مل جائے گی، تو اس پر اعتکاف کرنا واجب ہوگا۔ تو پہلی قسم واجب ہے، اور یہ منت مانے ہوئے اعتکاف کے متعلق ہوگی۔ وَسُنَّةٌ كِفَایَةٌ مُؤَکَّدَةٌ فِی الْعَشْرِ الْأَخِیرِ مِن رمضان، دوسری قسم بتلا رہے ہیں وَسُنَّةٌ كِفَایَةٌ مُؤَکَّدَةٌ، یہ چونکہ سارے سنتن کفایتن مؤکدتن یہ تینوں الفاظ نکرہ ہیں، اور نکرہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے۔ تو دوسری قسم سنت کفایہ مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت مؤکدہ ہے جو کہ کفایہ ہے، مطلب یہ کہ وہ اعتکاف کی جو سنت ہے اور وہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس میں تاکید کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 8 سال اعتکاف فرمایا، جب 1 سال اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو سنت مؤکدہ ہے، نیز کفایہ ہے، یعنی بستی میں سے یا محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب سے سنت ساقط ہو جاتی ہے۔ سنت کفایت مؤکدہ، اور دوسری قسم سنت کفایہ مؤکدہ ہے، اور یہ کب ہوگا؟ فی العشر الاخیر من رمضان، رمضان میں سے رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں سنت کفایہ مؤکدہ، یہ دوسری قسم کا اعتکاف ہے۔ اور مستحب، اور مستحب تیسری قسم مستحب ہے، فی ما سوا ہو، جو ان کے سوا ہو، یعنی واجب اور سنت کے جو علاوہ اعتکاف ہوگا وہ مستحب ہوگا، یعنی واجب اور سنت کے علاوہ نفلی جو اس کو عام طور پر اعتکاف بولتے ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی مسجد میں ٹھہرنا، اگر نیت کر لی اعتکاف کی تو یہ مستحب اعتکاف ہوگا۔ فالصوم شرط لصحت المنظور فقط، آگے فرمایا اور روزہ شرط ہے منظور اعتکاف کی صحت کے لیے، صرف منظور یا نظر مانے ہوئے اعتکاف کی صحت کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہاں پہلی قسم کو تو شامل کیا، دوسری ضمناً شامل ہو رہی ہے کہ سنت اعتکاف میں اور واجب اعتکاف میں روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے سنت اعتکاف یعنی رمضان کے جو آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں، اور واجب اعتکاف میں روزہ شرط ہوگا، روزہ نہ رکھا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ وَأَقَلُّهُ نَفْلًا مُدَّةً يَسِيرَةً وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، اب مستحب اعتکاف کی حد بتلا رہے ہیں یا مدت بتلا رہے ہیں کہ مستحب جو ہے وہ کتنا کیا جا سکتا ہے۔ وَأَقَلُّهُ، اور کم سے کم مدت، نفلاً نفل اعتکاف کی، مدتاً یسیرتاً ایسی مدت ہے جو تھوڑی سی ہو، وَلَوْ كَانَ مَاشِيًا،
اگرچہ وہ چلنے والا ہو، یعنی مسجد میں بیٹھے نہیں بلکہ چل کر گیا، تو یہ بھی اب اس نے نیت کر لی تو یہ بھی نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ علی المفتى به، یہی مفتیٰ بھی قول، اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، یعنی نفلی اعتکاف کی کوئی میعاد نہیں ہے یا کوئی مدت نہیں ہے، بلکہ کم سے کم وہ مسجد میں چل کر گیا تو اس کے لیے یہ درست ہوگا۔ ولا يخرج منه الا لحاجة شرعية كالجمعة او طوعية كالبول او ضرورية كانهدام المسجد واخراج ظالم كرها۔ آگے فرمایا ولا يخرج منه الا لحاجة شرعية، اور معتکف نہیں نکلے گا منه، یعنی اپنے اعتکاف کی جگہ سے، الا لحاجت شرعیت، مگر حاجت شرعیہ کے لیے۔ اور حاجت شرعیہ کیا ہے؟ کل جمعہ، جیسا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ حاجت جمعہ پڑھنا یعنی ایسی جگہ پر بیٹھا ہے کہ جس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا یا نہیں پڑھا جاتا، تو وہاں سے جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے، یہ حاجت شرعیہ ہے۔ او طبعیت، یا حاجت طبعیہ کے لیے بھی معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ حاجت طبعیہ کیا ہے؟ کل بول، جیسا کہ پیشاب یا پاخانہ کرنا ہے، کہ بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، بغیر اس کے بندہ نبھا نہیں کر سکتا، ان کے بغیر، یعنی حاجت طبیعہ وہ جس کے بغیر نبھتی نہ ہو، جس کے بغیر گزارا مشکل ہوتا، تو بول و براز کے لیے باہر نکل سکتا ہے، یہ حاجت طبیعہ ہے۔ او ضروریت، یا حاجت ضروریہ کے لیے بھی معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ اور حاجت ضروریہ کیا ہے؟ اب ان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ انہدام المسجد، جیسے مسجد کا گرانا، یعنی مسجد کو گرا دیا گیا یا مسجد کا گرنا، تو اس صورت میں وہ مسجد سے جس میں اعتکاف بیٹھا تو اس سے نکل سکتا ہے۔ تو اخراج ظالم کرہن، اب دوسری صورت حاجت ضروریہ کی بتلا رہے ہیں کہ کسی ظالم کا زبردستی نکال دینا، اخراج یعنی باب افعال سے ہے نکال دینا، اسی طرح انہدام بھی باب افعال سے تھا، انہدام انفعال سے تھا، نہیں سوری۔ تو بہرحال مسجد کا گرنا ہو یا مسجد کا گرانا ہو تو معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح ظالم کا زبردستی معتکف کو مسجد سے نکال دینا ہو تو بھی یہ ضرورت حاجت ضروریہ ہوگا، اس وجہ سے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ وتفرق اہلی، اور اپنے گھر والوں کے چلے جانے سے، کہ اس صورت میں بھی مسجد سے نکل سکتا ہے۔ وخوف علی نفسہ او متاعہ من المقابرین، اور اب حاجت ضروریہ کی اور مثال دے رہے ہیں، یعنی اور یہ چوتھی مثال ہے۔ پہلی تھی مسجد کا گرنا یا مسجد کا گرانا، دوسری تھی ظالم کا زبردستی نکال دینا، تیسری تھی گھر والوں کا چلے جانا، یعنی محلہ چھوڑ کر یا گاؤں چھوڑ کر یا مسجد کے ارد گرد سے وہ چلے گئے۔ چوتھی خوف علی نفسہ او متاعہ، اور خوف اپنے آپ پر یا اپنے مال پر، من المقابرین، مقابرین سے، ظالموں سے یا ڈاکوؤں وغیرہ سے، بہرحال ظالموں سے اپنی جان یا متاع کا، مال کا، اس سے خوف ہو معتکف کو، اپنے آپ پر یا اپنے مال پر ظالموں کا خوف ہو، اس وجہ سے مسجد میں نکل سکتا ہے۔ تو ان صورتوں میں یعنی حاجت ضروریہ کی بنا پر اگر ایک مسجد سے نکلے تو فَيَدْخُلُ مَسْجِدًا غَيْرَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، تو وہ اگلی ساعت
دوسری مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی ایک مسجد سے نکل کر پھر وہ دوسری مسجد میں چلا جائے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی سے مراد یعنی اگلے لمحے، یعنی صرف وہ چلنے کا ہی وقت صرف اس کا ہو، کہیں اور ٹھہرنا یا کوئی اور مقصد کے لیے کہیں نہ جائے، بس ایک مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں چلا جائے تو اعتکاف اس کا برقرار رہے گا۔ فَإِنْ خَرَجَ سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ، بس اگر معتکف بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے نکلا، یعنی نہ تو اس کو حاجت شرعیہ تھی، نہ حاجت طبیعیہ تھی، نہ حاجت ضروریہ تھی، ان کے بغیر اگر نکلا تو فسد الواجب، تو واجب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی واجب اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا اور سنت اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ کہ سنت اعتکاف کے بارے میں بھی یہی ہے کہ بغیر عذر کے لمحہ بھر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ وَانْتَهَا بِهِ غَيْرُهُ، اب یہ اس جملے میں نفلی اعتکاف کے اختتام کا مسئلہ بتایا کہ نفلی اعتکاف کب ختم ہوگا۔ فرمایا وَانْتَهَا بِهِ، وَانْتَهَا نفلی اعتکاف ختم ہو جائے گا، بِهِ نکلنے سے، غیرہ واجب کے علاوہ، یعنی واجب اور سنت اعتکاف کے علاوہ، مطلب جو نفلی اعتکاف وہ نکلنے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ واجب اور سنت اعتکاف کے علاوہ نفلی اعتکاف نکلنے سے ختم ہو جائے گا، یعنی اس میں عذر کی وجہ سے نکلنا یا بغیر عذر کی وجہ سے نکلنا نفلی اعتکاف میں یہ ضروری نہیں ہے۔ عذر کی وجہ سے بھی نفلی اعتکاف کے لیے نکلا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نفلی اعتکاف میں پھر جب داخل ہوگا تو نئے سرے سے نیت کر کے وہ نفلی اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اعتکاف کے بارے میں پڑھا، اعتکاف کی تعریف پڑھی، یعنی ایک تو لغوی معنی اعتکاف کا ٹھہرنا، دھرنا دینا، لمحہ بھر کے لیے ٹھہرنا، یہ لغوی معنی اعتکاف کا، اور شرعی لحاظ سے اعتکاف نیت کے ساتھ کسی ایسی مسجد میں جہاں پر جماعت، 5 نمازوں کی جماعت عملاً قائم ہوتی ہو، وہاں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ پھر کچھ مسائل بتائے اور پھر اعتکاف کی 3 قسمیں بتائیں، واجب، سنت کفایہ، مؤکدہ اور مستحب۔ پھر یہ بتلایا کہ صرف 3 وجوہات کی بنا پر معتکف اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ ایک حاجت شرعیہ کی وجہ سے، دوسرا حاجت طبیعیہ کی وجہ سے، تیسرا حاجت ضروریہ کی وجہ سے۔ پھر ان کی مثالیں دیں، حاجت شرعیہ کون سی ہے، حاجت طبیعیہ کون سی۔ حاجت طبیعیہ میں یہاں تو انہوں نے بول براز کو شامل کیا، بول کو شامل کیا۔ حاجت طبیعیہ میں اسی طرح غسل فرض ہو جائے احتلام کی صورت میں تو یعنی غسل جنابت کو بھی شامل کیا گیا ہے، احتلام ہو جائے تو اس غسل کے لیے نکل سکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے غسل میں، یعنی گرمیوں میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس بارے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے غسل سے بھی بچا جائے۔ یہ حاجت طبیعیہ میں شامل نہیں ہو سکتی۔ حاجت طبیعیہ وہ کہ جس کے بغیر گزارا مشکل ہوتا ہو۔ ہاں سنت غسل وہ کر سکتا ہے، یعنی جمعے کے دن وہ نہا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔